تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج چونکہ محرم کی 1 تاریخ الحمدللہ ہے، اور محرم جو ہے وہ اسلامی اعتبار سے پہلا سال یا نیا سال ہے۔ اسلامک اعتبار سے سال کا جو نیا ابتدائی سال ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے وہ محرم ہے۔ سورج بھی اللہ نے بنایا، چاند بھی اللہ نے بنایا، شمسی مہینہ، قمری مہینہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن اسلامی اعتبار سے جو دنوں کو شمار کیا جاتا ہے وہ چاند کے اعتبار سے شمار کیا جاتا ہے، اور جو ہے قمری مہینے کے اعتبار سے آج محرم کی 1 تاریخ ہے الحمدللہ، یعنی نیا سال شروع ہوا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو سورج جو ہے، اگر ہم سورج سے اپنے سال کو مانتے ہیں تو ایک جگہ ایسا بھی ہے دنیا میں جہاں پر 4 مہینے تک سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے نا۔ لیکن چاند کا جو حساب ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس کا نظام، اس نظام سے جب بندہ چلتا ہے تو وہ نظام پوری دنیا میں کائنات کی ہر جگہ پہ قمری نظام جو ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے، یعنی قمری اعتبار سے انسان عمل کر سکتا ہے، چل سکتا ہے۔ بہرحال محرم کا مہینہ بہت فضیلت رکھتا ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ یہ مہینہ جو ہے اسلامک اعتبار سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ کتابوں میں ہمیں بہت ساری باتیں ملتی ہے۔ آج مسلمانوں نے محرم کے مہینے میں جو شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، تو خالی اس شہادت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی شہادت ہوئی تھی اس مہینے میں، اور اس شہادت کو لے کر اس مہینے کو خالی یاد کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ مہینہ برکت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑا مہینہ ہے۔ شہادت تو بہت بڑی تھی کیونکہ ہمارے نبی کی آل تھی، اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے انبیاء کرام وقتاً فوقتاً اسلام کے لیے، دین کے لیے شہید کیے گئے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ محرم شروع ہونے سے 2 دن پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور پھر محرم میں بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے دکھلائی، جیسے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان سے، جو نوح علیہ السلام کی دور میں طوفان آیا تھا، 6 مہینہ اور 6 مہینہ دن اور رات زمین بھی پانی اگلتی تھی اور آسمان بھی پانی اگلتا تھا، تو طوفان جو آیا تھا، پانی کا عذاب تھا وہ، تو اس عذاب سے قوم نوح کو جو ہے وہ نجات ملی۔ اور نوح علیہ السلام جو ہے، جب 10 محرم کو ان لوگوں کو، چونکہ کشتی میں اتنا بھرپور اناج اور کھانا پینا نہیں تھا، تو جب وہاں سے ان لوگوں کو نجات ملی اور کشتی ٹھہری اور سمندر جو پانی جتنا بھی تھا وہ زمین نے پی لیا، ختم ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے ان پر وسعت رزق فرمایا۔ اس کے علاوہ 10 محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی ہے نا، اور 10 محرم کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو 10 محرم کو شہادت نصیب ہوئی، شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا۔ اسی طرح سے محرم کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ محرم میں 10 محرم کو ہی جو ہے عاشورے کے دن قیامت آئے گی، اور پہلی بارش بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ محرم میں ہی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اونٹنی جو ہے، اللہ رب العزت نے جو اونٹنی نکالی تھی حضرت صالح علیہ السلام کی، وہ 10 محرم کو ہی نکالی تھی۔ اسی طرح سے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی۔ محرم کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے جب قلم کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے نا، آسمان، پہاڑ اور سمندر کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ تو بہت ساری فضیلتیں لیے ہوئے ہے اس مہینے نے اپنے اندر۔ اور اس مہینے کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے روزے کے تعلق سے فرمایا ہے کہ
کہ جس نے ماہ محرم کا ایک روزہ رکھا اسے ایک دن کے بدلے 30 روزے کا ثواب ملے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت ملتی ہے حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے، اور افضل ترین نماز فرض نماز کے بعد جو 5 وقت کی نمازیں ہیں اس کے بعد تہجد کی نماز ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اشہر الحرم جو ہے، یعنی 4 مہینے جس کو حرمت والے مہینے کہتے ہیں، محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اس میں جو روزے آتے ہیں اللہ کے نبی وہ روزے رکھا کرتے تھے. اس کے علاوہ ابن ماجہ کی روایت میں یہ روایت ملتی ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں اس وقت جب وہ شخص اللہ کے نبی سے اس نے سوال کیا تھا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھا تھا. اس نے سوال کیا کہ کس مہینے کے روزے کا حکم مجھے ملا ہے، فرمایا ہے، تو یعنی آپ کون سے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم مجھے فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم کا روزہ رکھ. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ کو قبول کیا اور دوسری قوم کی توبہ قبول کرے گا. سبحان اللہ. سمجھ رہے؟ یعنی سال کی جو ابتدا ہے وہ محرم سے ہوتی ہے، تو اس کی ابتدا میں روزے رکھنا یہ ثواب کا باعث ہے. اسی لیے دیکھیں نا ماہ محرم کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد اشہر حرم کے روزے کی فضیلت ہے، اور اس میں افضل ترین روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے. اور اس میں چونکہ اس محرم کے مہینے میں جو روزہ ہے وہ عاشورے کے روزے کی فضیلت اور زیادہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عاشورے کے روزہ رکھنے کا حکم فرماتے تھے. عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ. جب رمضان کا روزہ فرض، پھر کیا ہوا، رمضان کا روزہ اس کے بعد فرض ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے عاشورہ کا روزہ. لیکن جب رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا تو اللہ کے نبی عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم فرماتے تھے. اور اللہ کے نبی جب مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں جو یہودی تھے وہ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت خیر اور برکت کا دن ہے کیونکہ اس دن بنی اسرائیل جو ہے ان کو دشمنوں سے نجات ملی. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکر میں روزہ رکھا تھا. جب فرعون سے نجات ملی تھی تو اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ میں تم سے زیادہ مستحق ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہودی جو ہے وہ اب اپنے نبی کی چیزوں کو فالو نہیں کرتے برابر سے، ہے نا، اور ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کا لایا ہوا جو دین ہے وہ دین حق ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے زیادہ تو ہم مستحق ہیں اس کے کہ ہم روزہ رکھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا روزہ رکھنے کا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عاشورہ کو یہود جو ہے عید کا دن سمجھ کے خوشی مناتے ہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم اس دن روزہ رکھو اور ان کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ لوگ خوشی مناتے تھے کہ بھئی ہمیں تو نجات ملی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم روزہ رکھ کر ان کی مخالفت کرو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا تو انہوں نے روزہ رکھا تھا. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس دن کس وجہ سے تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بہت بڑا دن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے شکراً روزہ رکھا تھا. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم سے زیادہ تو ہم مستحق ہیں. بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اس طرح سے بھی فرمایا کہ عاشورے کا دن کا جو روزہ ہے یہ اللہ پاک نے فرض نہیں کیا ہے، لیکن میں روزے سے ہوں، اور تم میں سے جو پسند کرتا ہے وہ بھی روزہ رکھے، اور جس کو ہمت نہیں ہے یا جو نہیں چاہتا وہ نہ رکھے. بہرحال عاشورہ کا روزہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو عاشورے کے روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے، واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے اور سنت ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے تھے، تاکید فرماتے تھے. جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں کو منع نہیں کیا کہ مت رکھو، اور نہ لوگوں کو یہ کہا کہ تم رکھو. یعنی رمضان کے روز، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ رمضان المبارک کے روزہ رکھنے سے، رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے. لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عاشورہ کا روزہ رکھنے کی ترغیب، مطلب اتنی ان لوگوں کو ترغیب نہیں دی یا منع بھی نہیں کیا. جو رکھتا تھا اس کو رکھنے دیتے، جو نہیں رکھتا اسے کوئی بات نہیں ہے. تو عاشورہ کا روزہ جو ہے محرم کی 10ویں تاریخ کو رکھا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے کہ یہودی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، ایک دن رکھتے تھے. تو تم 2 دن کا روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. تو یا تو 9-10 کا روزہ رکھو، یعنی اردو کی 9-10 تاریخ، یا 10-11 تاریخ کا روزہ رکھو. مین جو روزہ ہے وہ 10 تاریخ کا ہے، اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو، چاہے ایک روزہ پہلے کا چاہے ایک روزہ بعد کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ پابندی سے رکھتے تھے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں نہیں چھوڑ دی، کبھی نہیں چھوڑی. اللہ کے نبی ہمیشہ ادائیگی کے ساتھ کرتے تھے. ایک تو عاشورہ کا روزہ، دوسرا عشرہ ذی الحجہ کا روزہ، عشرہ ذی الحجہ کا روزہ، اور تیسری جو چیز اللہ کے نبی ہر مہینے کی 3 روزے، یعنی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، اور فجر کی 2 رکعت سنت، یہ ہمارے نبی نے کبھی نہیں چھوڑی. اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے عاشورہ کے روزے کے بارے میں کہ اس روزے کی فضیلت میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عاشورے کے روزے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. مسلم شریف کی روایت میں ملتا ہے. اور بعضوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ عاشورے کا جو روزہ ہے وہ آخرت کے سال کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہے. تو کتنا مطلب عاشورے کا روزے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. بہرحال عاشورے کے روزے کے بعد جو ہے ایک چیز یہ بھی ملتی ہے عاشورے کے روزے کی فضیلت میں، عاشورے کی فضیلت میں رمضان میں، کہ بہت ضعیف روایت ملتی ہے کہ اس دن اپنے دسترخوان کو وسیع کرو. تو فضیلت کے اعتبار سے ہم ضعیف روایت کو بھی لے لیتے ہیں. بہت سارے علماء اور بہت سارے صحابہ سے وہ روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن عاشورے کے دن، جس دن عاشورہ ہے اس دن اپنے اہل و عیال پر توصیہ کیا اللہ کے نبی نے. اور تو اللہ تعالیٰ جو شخص اس طرح سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اپنے اہل و عیال پہ توصیہ کرے گا تو اللہ پاک اس کی وجہ سے سارے سال اس پر توصیہ فرمائیں گے، یعنی وسعت رزق فرمائیں گے. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر عاشورے کے دن توصیہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال اس کے رزق میں وسعت فرمائیں گے. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اس پر تجربہ کیا، یعنی میں نے اس طرح سے کیا تو ایسا ہی پایا میں نے کہ پورے سال بھر جو ہے وہ خوشحالی اور برکت میں نے پائی. تو عاشورے کے دن کی جو روزے کی جو فضیلت، دسترخوان وسیع کی فضیلت یہ ملتی ہے، ضعیف روایت ملتی ہے. جیسے کہ شروع میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے 10 انعامات نوازے تھے، 10 انبیاء کے ساتھ کرم کیا تھا، ان کو نوازا تھا. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو سمندر ان کے لیے پھاڑ دیا تھا تاکہ وہ سمندر کو پار کر لے اور فرعون کو غرق کر دیا تھا. دوسرا نوح علیہ السلام پر ان کی کشتی جودی پہاڑ پر اسی دن ٹھہری تھی، یعنی وہ طوفان نوح رک گیا تھا. یونس علیہ السلام کو اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا. آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی. یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اسی دن نکالا گیا. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن اٹھائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام. اور داؤد علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی. ابراہیم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے. یعقوب علیہ السلام کی بینائی جو ہے اسی دن لوٹائی گئی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے گئے اسی دن. اور بعضوں نے تو یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اسی دن داؤد علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے. تو بہت زیادہ فضیلت ہے اس دن کی. حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی کتابوں میں آتا ہے کہ 10 محرم کو ہی ملی. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دن کتنا مخصوص دن ہے. تو
تو یہ دن غم کرنے کا دن نہیں ہے، نوحہ منانے کا دن نہیں ہے کہ حضرت حسین شہید ہو گئے، نہ بلکہ یہ دن تو اتنی خوشیاں لانے والا دن ہے، سمجھ رہے؟ اور ہم لوگوں کو ماتم کرنے کا یا اتنے دن کسی چیز کا غم کرنے کا حکم نہیں ملا۔ اگر کوئی ہمارا اپنا شہید ہو گیا ہے یا اپنا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو 3 دن ہم اس کی رخصت پر دل میں غم رکھ سکتے ہیں یا غم منا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں غمگین ہونے کا کہیں بھی حکم نہیں ملتا۔ اگر غمگین ہونے کا حکم ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے 12 ربیع الاول کو، ہم اس دن غم کرتے۔ ہاں اتنی بڑی بڑی شہادتیں ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت کیا کہتے ہیں عثمان غنی شہید ہوئے، ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو شہادتیں تو بہت ساری ہیں، اور ایمان والے کے لیے تو شہادت خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس دن کی برکتیں عطا فرمائے اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم دنیا کے اعتبار سے جب کیا کہتے ہیں نیو ایئر آتا ہے تو ہم بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ پارٹیاں کرتے ہیں اور خوب خوشی مناتے ہیں اور جشن مناتے ہیں۔ اسلام میں تو یہ ایسا کہیں نہیں ملتا، لیکن چونکہ یہ ہماری اپنی ایک محبت ہونی چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے کہ بھئی آج نیا سال ہے اسلام کا، تو ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ سے خوب دعائیں کریں کہ اللہ ہم پر نیا سال آیا ہے۔ تو یہ ہماری اپنی ایک کیفیت ہونی چاہیے، کہیں کوئی فرض اور واجب یا کہیں حدیث سے نہیں ملتا۔ تو ہم اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ پورا سال جو ہے ہمیں عافیت کے ساتھ ایمان والی زندگی عطا فرمائیے، اپنی چاہت اور منشا پر چلائیے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا دل جو ہے اس سال